عمل صالح کسے کہتے ہیں، اسے ذہن میں رکھیں۔ عمل صالح، نیک عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ بہت غور سے سمجھیے گا، کس کے لیے کیا جائے؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اسے کہتے ہیں نیک عمل۔ اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور کرنے والا صاحب ایمان ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس کو اچھی زندگی میں عطا کروں گا، میں عطا کروں گا۔ اب آپ دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ اچھی زندگی کی تمنا میں بنگلو بنا لیتے ہیں، گاڑیاں خرید لیتے ہیں، خوب پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن رات کو نیند کی گولی لیے بغیر سو نہیں سکتے۔ تو اچھی زندگی تو نہیں ہوئی ان کی۔ پتا چلا مولا چاہے تو محلات والوں کو اچھی زندگی عطا کر دے، اور مولا چاہے تو غریب کو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ تو محل میں رہنے والا شخص، بنگلوں میں رہنے والا شخص، اسے بھی اللہ چاہے تو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ وہ سکون کے ساتھ سوئے، اس کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہ ہو، آرام کی نیند آئے، اور گھر کے اندر کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہو، اور آرام کی زندگی گزرتی ہو، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہو، اللہ اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے دولت کمائے، دنیا کے حصول کے لیے دولت کمائے، عزت و سربلندی کے لیے دولت کمائے، وقار اور آبرو کے لیے دولت کمائے، لوگوں میں بڑائی کے لیے دولت کمائے، تو اس کو اللہ اچھی زندگی نہیں عطا کرتا۔ لیکن اگر اس نیت سے دولت کمائے کہ مولا تو مجھے گھر بھی عطا کر، مجھے گاڑی بھی عطا کر، مجھے دولت بھی عطا کر، تاکہ اس دولت کے ذریعے میں تیری رضا حاصل کر سکوں، غریبوں کی مدد کر سکوں، پریشان حالوں کی مدد کر سکوں، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کر سکوں۔ اللہ اکبر! جب کوئی بندہ اس نیت سے دولت کماتا ہے اور دولت جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اطمینان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی دولت کمائے اور اس کے اندر تکبر آ جائے، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت کمائے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت کمائے اور اس کے اندر غرور آ گیا، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر کبھی اس اکڑنے والے بندے کی زندگی سے دولت رخصت ہوگی تو دنیا کہے گی بڑا اکڑتا تھا، اب دیکھو اسے۔ لیکن اگر کوئی دولت مند ہے، غریبوں میں پیسے لٹا رہا ہے، مسجد کے لیے پیسے لٹا رہا ہے، غریبوں کی شادی میں پیسے دے رہا ہے، مستحقین کو دولت دے رہا ہے، بیماروں کی مزاج پرسش کر رہا ہے، علاج و معالجے کے اندر رقم دے رہا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کبھی اسے مصیبت آ بھی گئی تو ہر غریب دعا کرے گا، اے اللہ اس کی مصیبت ٹال دے کہ یہ تو غریبوں کا مسیحا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کی پریشانیاں اللہ تو دور فرماتا تھا۔ تو اچھی زندگی ہے۔ اللہ فقر جس کے گھر کے اندر ہے چاہے تو اسے بھی اچھی زندگی عطا کر دے، اور اللہ عز و جل جس کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، چاہے تو اس کی زندگی سے سکون چھین لے، اس لیے کہ اچھی زندگی کوئی نہیں دے سکتا، اچھی زندگی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔